قال الله تبارك وتعالى في كلامه العزيز والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحیاء شعبۃ من الایمان او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صل علی محمد النبی الأمی الہاشمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ میرے معزز بھائیوں، بزرگ اور عزیز دوستو، یہ فروری کا مہینہ ہے۔ آج فروری کی 14 تاریخ ہے۔ فروری کی 14 تاریخ میں دنیا مغرب میں ایک عظیم جشن منایا جاتا ہے، ایک عظیم پروگرام کیا جاتا ہے، اور اس جشن اور اس پروگرام کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیا جاتا ہے۔ افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ مغربی دنیا میں اسے جشن کے طور پر جانا جاتا ہے اور اس میں بے حیائی اور فحاشی کو عام کیا جاتا ہے۔ افسوس صرف اس بات پر نہیں ہے، افسوس اس بات پر ہے کہ وہ ممالک جو مشرقی علاقے کے کہلاتے ہیں، جیسا کہ ہمارا ملک ہندوستان ہے، مشرقی علاقے کا ملک ہے، وہ عریانیت اور وہ فحاشی جو مغربی ممالک میں 14 فروری میں ہوتی ہے، اور اس بے حیائی کے لپٹیں جب ابھری تو اس کا دھواں مشرقی ملکوں تک پھیلتا ہوا آیا، اور آج یہ ویلنٹائن ڈے کا جشن صرف مغربی ممالک میں ہی نہیں، مشرقی ممالک میں بھی خوب زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ اور وہ بے حیائی جو ایک حد تک صرف مغربی ممالک میں تھی، آج وہ ہمارے ملک جو با تہذیب ملک تھے، با اخلاق ملک تھے، جن ملکوں میں عورتوں کی حفاظت کا درس دیا جاتا تھا، جن ملکوں میں بچیوں کے سروں پر دوپٹے رکھے جاتے تھے، جن ملکوں میں بچیوں کی حفاظت کا درس دیا جاتا تھا، جن ملک میں باقاعدہ ترتیب بنائی جاتی تھی بچیوں کی حفاظت کی، آج ان ممالک میں بھی یہ ویلنٹائن ڈے خوب زور و شور سے منایا جا رہا ہے۔ اور جو لوگ اس کی تردید کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں، اس سے اجتناب بہتر ہے، یہ نہایت پراگندہ پروگرام ہے، منصوبہ ہے، پروپیگنڈا ہے، اس سے بچیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس ذہن کے حامل ہے جو بہت قدیم ذہن کے لوگ جس کو مانتے تھے، گویا کہ ان کی بات قابل تسلیم نہیں ہے۔ تو یہ جو ویلنٹائن ڈے ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دراصل یہ مغربی کلچر نے اس کو اپنا لیا۔ ابتدا میں ان کے یہاں بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی، کوئی حقیقت نہیں تھی، اور قرآن کریم تو ہمیں تعلیم دے رہا ہے قُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ۔ ایمان والو، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، تم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، تمہاری نگاہیں کسی غیر محرم بچی پر نہیں پڑنی چاہیے، تمہاری نگاہیں کسی غیر محرم عورت پر نہیں پڑنی چاہیے، تم اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اِلَّا لِأَزْوَاجِهِمْ، اپنی بیویوں کے علاوہ۔ یعنی پتہ چلا شریعت اسلامیہ نے طریقہ کار بتایا اور قرآن کریم نے اس کی پوری فہرست کھول کر کے ہمارے سامنے رکھ دی کہ وہ محرمات ابدیہ جن کا ذکر قرآن کریم نے بڑے صاف لفظوں میں کر دیا ہے، اس کے علاوہ تمام خواتین غیر محرم ہے، ان سے ہمیں اپنی نگاہوں کو بھی بچانا ہے، اپنی شرمگاہوں کو بھی بچانا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے قرآن کریم کی اس آیت کی سخت مذمت کرتا ہے، قرآن کریم کی اس آیت کی سخت تردید کرتا ہے،
اور اسلام کے معاملات کو اور اسلام کے قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہے، اور یہ اسلام کے ضابطوں کو بالکل پسے پشت ڈالتا ہے۔ اسلام کے وہ قوانین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے تھے ان کو جلا کر کے رکھ دیتا ہے، جلا کر کے راکھ کر دیتا ہے، اور عریانیت اور فحاشی کو عام کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، ایمان والو یہ حیا ایک ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا جز ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس جز کو تم اپنے پاس اپنے ساتھ رکھو اور اس جز کا خیال کرو۔ جب تک یہ جز تمہارے ساتھ رہے گا، حیا والا جز تمہارے ساتھ رہے گا، تم بے حیائی پر راضی نہیں ہو سکتے۔ اور لکھا ہے بخاری شریف کہ جب حیا انسان کی اٹھ جاتی ہے، حیا انسان کی نکل جاتی ہے، اس کے بعد میں وہ جو چاہے کرے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس سے کچھ بھی امید لگائی جا سکتی ہے۔ تو حیا ایمان کا ایک عظیم حصہ ہے، ایمان کا ایک عظیم جز ہے۔ تو لہذا یہ جو ویلنٹائن ڈے منایا جاتا ہے، اور اس میں ہمارے مسلمان لوگ بھی اب خوب ملوث ہو رہے ہیں، خوب منا رہے ہیں، جن کو اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی ابتدا کہاں سے ہے؟ اس کو سب سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویلنٹائن ڈے کا آغاز ہوا تھا، ایک عیسائی پادری تھا، راہب۔ راہب ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے مذہبی معاملات میں داخل ہو کر کے یہ عزم کر لیتے ہیں کہ نہ ہمیں شادیاں کرنی ہے، نہ ہمیں کسی سے نکاح کرنا ہے، نہ ہمیں کسی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے، بس ہم ایک دین کے لیے خالص ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ اس میں جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، کچھ اپنی عبادت گاہوں میں معتکف کی طرح رہ جاتے ہیں۔ عیسائیوں میں دونوں طبقے ہیں، مرد بھی ہے عورت بھی ہے۔ مردوں کو راہب کہا جاتا ہے، عورت کو راہبات کہا جاتا ہے۔ تو ایک عیسائی راہب تھا اور ایک راہبہ تھی، ان دونوں کی آپس میں محبت ہو گئی، آپس میں الفت ہو گئی۔ الجنس یمیل الی الجنس، کسی بھی وجہ سے ایک آدمی کو دوسرے آدمی سے یا مختلف الجنس سے محبت ہو سکتی ہے، تو لہذا ان میں آپس میں محبت ہو گئی۔ اب اس کے بعد میں چونکہ شادی تو نہیں کر سکتے تھے، راہب تھے، عزم کیا ہوا تھا، ارادہ کیا ہوا تھا، ہم نے اپنے آپ کو مذہب کے لیے خالص کر دیا ہے، ہم کسی سے شادی نہیں کریں گے۔ انہوں نے تو عزم کیا ہوا تھا۔ ایسی پاک اور صاف ستھری تہذیب اور تعلیم تو صرف اور صرف مذہب اسلام میں ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا۔ فرمایا کہ ہم نے کسی کو رہبانیت کا درس نہیں دیا کہ آپ نکاح نہ کرنے کا عزم کر لیں، آپ نکاح کریں، یہ دین کا شعبہ ہے، آپ شادی کریں، آپ جو ہے شادی کر کے اپنی بیوی کے حقوق ادا کریں۔ فرمایا کہ کچھ لوگوں نے اپنے آپ پر اس کو مسلط کر لیا ہے۔ حدیث میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ ارادہ کر لے بھائی مجھے مسلسل مسجد میں رہنا ہے، میں شادی نہیں کروں گا، میں اپنے بچے پیدا نہیں کروں گا، اپنے ذریعے سے نسل میں اضافہ کرنے کا سبب نہیں بنوں گا، لہذا یہ غلط ہے، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ کرنی چاہیے، شادی کرنی چاہیے، یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میں اب چونکہ وہ راہب تھے اور راہبہ تھے، دونوں کا عزم تھا کہ ہم شادی نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنے آپ کو خالص مذہب کے لیے وقف کر دیا تھا، تو شادی تو نہیں کر سکتے۔ اب وہ گناہوں کی طرف آنے لگے۔ ظاہر سی بات ہے جب کوئی شادی نہیں کر سکتا تو وہ گناہوں کی طرف ہی جائے گا۔ جب کوئی کام جائز نہیں کر سکتا، اس کا ضمیر گناہوں کی طرف اسے کھینچ کر لے جائے گا، وہ معاشرے سے ڈرے گا، نکاح کرنے کی بنیاد پر
معزز لوگوں کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، اپنے بڑوں کا ڈر اس کے دل میں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ احکم الحاکمین کا ڈر اپنے دل سے نکال کر گناہوں کی طرف توڑ کر چلا جائے گا۔ اس کا ضمیر اسے پھر گناہوں کی طرف آمادہ کرتا ہے، اس کا نفس اسے گناہوں کی طرف کھینچ کر لے جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے ان تمام چیزوں کو جو انسان کو گناہوں کی طرف ابھار سکتی ہے بالکل اس کا ختم کر دیا تعلق۔ تو لہذا اب وہ چونکہ شادی تو نہیں کر سکتے تھے اپنے مذہبی قید و بند کی وجہ سے، تو جو راہب تھے ویلنٹائن ان کا نام تھا، انہوں نے اس راہبہ سے کہا کہ دیکھو مہینے میں ایک تاریخ آتی ہے، سال میں ایک مہینہ آتا ہے، اس میں تاریخ آتی ہے 14 فروری، فروری کا مہینہ ہے، 14 تاریخ ہے، اس تاریخ میں ہم جو بھی گناہ کریں گے اسے گناہ تصور نہیں کیا جائے گا، تو لہذا آپ کسی خاص جگہ آ جائیے، میں بھی وہاں آ جاتا ہوں، ہم دونوں ملاقات کریں گے، میاں بیوی والے تعلقات قائم کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں وہ گناہ ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جائے گا۔ 14 فروری میں جھوٹ ہے۔ اس نے یہ ترغیب ان کو دی، وہ راہب تھا، یہ بھی راہبہ تھی، اور جب وہ راہب صاحب جو پادری ہے، جو بڑے ہیں اپنے مذہب کے، اسکولر ہے، تو جب وہ بات یہ کہتے ہیں پھر ظاہر سی بات ہے ان کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ گنجائش نکلتی ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، دونوں آمادہ ہو گئے، دونوں نے 14 فروری میں ملاقات کی، تعلقات قائم کیے، میاں بیوی والے تعلقات حرام طریقے سے قائم کیے، ملے۔ اب اس کے بعد میں تمام معاشرے کے لوگوں کو علم ہو گیا کہ بھئی یہ لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں، اور یہ راہب اور راہبہ ہے، اور انہوں نے ناجائز تعلقات قائم کر لیے۔ لوگوں نے ان دونوں کو پکڑا اور پکڑ کر کے پھانسی پر لٹکا دیا، دونوں کو سزائے موت دی، دونوں کو قتل کر دیا گیا، راہب کو بھی قتل کیا گیا، راہبہ کو بھی قتل کیا۔ اور اس زمانے کے لوگوں نے ان کی مکاری کو محسوس کیا، اس زمانے کے لوگوں نے ان کی برائی کو بھانپ لیا، اس زمانے کے لوگوں نے ان کی برائیاں اور ان کی فحاشی کو سمجھتے ہوئے ان کو سزائے موت دی کہ تم معاشرے میں برائیاں پھیلاؤ گے، تم معاشرے میں خرابیاں پھیلاؤ گے، تم معاشرے میں زنا کو عام کرو گے، تم معاشرے میں عریانیت کو عام کرو گے، لہذا تمہاری سزا یہ ہے کہ تمہیں یہی پھانسی دے کر کے تمہیں قتل کر دیا جائے۔ گویا کہ اس زمانے کے لوگ سمجھدار تھے، فہیم تھے، ایک عرصہ چلتا گیا نظام۔ بعد کے آنے والے لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کو جو قتل کیا گیا تھا، جس منصوبے کے تحت ان کو قتل کیا گیا تھا، وہ اپنی ذات کے لیے تو قتل نہیں ہوئے تھے، وہ تو محبت کی بنیاد پر ان کو قتل کیا گیا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کو ایک دوسرے سے عشق تھا، پیار تھا، لہذا ہم اس دن کو یوم عشق کے نام سے منائیں گے، یوم محبت کے نام سے اس دن کو منائیں گے، اور اس دن کا نام ہم رکھیں گے ویلنٹائن ڈے، شہید محبت کا دن۔ تو وہ محبت کے لیے شہید ہوئے تھے، اس لیے ہم ان کی طرف منسوب کر کے اس دن کو ویلنٹائن ڈے کا نام دیں گے۔ اور یہ چونکہ شہید محبت کا دن ہے، وہ آدمی جو اپنی محبوبہ سے سچی محبت کرتا تھا، سچا عشق کرتا تھا، سچا پیار کرتا تھا، اور وہ اپنی محبوبہ کے لیے قتل ہوا ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے قتل ہوئے ہیں، اس میں ان کا تو کوئی جرم نہیں تھا، ان کی تو کوئی غلطی نہیں تھی، لوگوں نے ان کو قتل کر دیا تھا، لہذا ہم ان کے ساتھ انصاف کرنا چاہتے ہیں، عدل کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس دن کو ان کی طرف منسوب کر کے ویلنٹائن ڈے کا نام دینا چاہتے ہیں۔ مغربی ممالک نے اس کو قبول کر لیا۔ بخاری حدیث میں آتا ہے نا کہ جب انسان کی حیا ختم ہو جائے تو پھر اس سے کچھ بھی امید لگائی جا سکتی ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان،
جب تک یہ جز انسان کے اندر باقی رہتا ہے تب تک وہ ایک حد میں رہتا ہے، حد عبور نہیں کر سکتا، حد کو پار نہیں کرے گا۔ لیکن جب یہ حیا والی اور یہ حیا والا شعبہ اور یہ جز اس کے اندر سے نکل جائے گا اور حیا اس کے اندر سے جب ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں سے کچھ بھی امید لگائی جا سکتی، کچھ بھی توقع کی جا سکتی۔ تو لہذا اس کے بعد سے اسے مسلسل منایا جانے لگا۔ مغربی ممالک نے کہا کہ وہ لڑکا جو کسی لڑکی سے محبت کرتا ہے ویلنٹائن ڈے کے دن 14 فروری کے دن اس لڑکی کو پھول دے۔ ایک محبوب اپنی محبوبہ کو ویلنٹائن ڈے کے دن پھول دے، محبت کا اظہار کرے، عشق کا اظہار کرے اور اپنی محبت کو بڑھائے، اضافہ کرے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دن تک یہ جو جشن منایا جاتا ہے ویلنٹائن ڈے کا، اس وقت تک ہمارے ملک میں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ابتدا وہاں ہو چکی تھی، ایک عرصے تک وہاں چلتا رہا۔ ابتدا ہوئی ایک دوسرے کو پھول دینے سے، ایک دوسرے کو پرپوز کرنے سے، ایک دوسرے کو اظہار محبت کرنے سے۔ لیکن جب یہ عروج پر گیا اور وہاں یہ ابتدا بڑھتی بڑھتی زنا تک پہنچ گئی، اس کے بعد میں ایک بے حیائی کی وہاں آگ لگی اور بے حیائی اس قدر بڑھی کہ اس کے نتائج ہمارے ملک تک پھیل گئے۔ اس آگ کا دھواں ہمارے ملک میں آیا، اس آگ کی چنگاریاں ہمارے وہ ممالک جو با حیا ممالک کہلاتے ہیں، جہاں ایک زمانے میں ایک بچیوں کی اور عورتوں کی حفاظت کو اپنے ملک کا جز تصور کیا جاتا تھا، پھر ان ملکوں میں بھی وہ فضا آئی، پھر ان ملکوں میں بھی وہ چنگاریاں آئی اور پھر یہاں بھی ویلنٹائن ڈے کو منایا جانے لگا۔ اور افسوس یہ کہ پھر مسلمان بھی اس میں آگے بڑھنے لگے بغیر سوچے سمجھے اور دلائل دینے لگے، صاحب یہ تو محبت کا دن ہے، اظہار محبت کا دن ہے، اس میں کیا غلط ہے، اس میں کیا غلط ہے؟ اپنے طریقے سے دلائل دے رہے ہیں، ہم تو اظہار محبت کر رہے ہیں، ہم تو اپنی محبوبہ کو پھول پیش کر رہے ہیں اور محبت کو عام کرنا چاہیے، پھیلانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اس میں صحیح کیا ہے؟ ظالم تو کسی کی بہن اور بیٹی کو پھول دے رہا ہے، تو تصور کر کے تیری بہن کو ویلنٹائن ڈے کے دن کوئی پھول دے گا، تب یہ پیغام دینا کہ کسی نے غلط نہیں کیا ہے، محبت کو عام کیا ہے، میری بہن کو پیغام محبت دیا ہے، لہٰذا یہ غلط نہیں ہے، تب یہ دلائل پیش کرنا۔ بے حیائی مر جائے تو پھر انسان یہی دلائل گھڑتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے، یہ اظہار محبت ہے، اس میں محبت کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم نے روک دیا، قرآن کریم کہہ رہا ہے لا تقربوا الزنا، سنو زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ سب چیزیں زنا کے قریب لے جانے والی ہیں۔ آپ کسی غیر محرم خاتون کو پھول دے رہے ہیں 14 فروری کے دن ویلنٹائن ڈے کے طور پر۔ اب یہ بات صرف پھول دینے تک تو محدود نہیں ہے، اور پھول دینے کی اجازت کس نے دی؟ با تہذیب معاشرہ بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔ دراصل یہ مغربی تہذیب ہے، اور ہمارے ہندوستان میں تو پھر بھی ان ممالک کے مقابلے میں بہت حد تک ابھی ٹھیک ہے معاملات، اور کراس تو کر چکے ہیں یہاں بھی، لیکن وہاں باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے مغربی ممالک میں۔ برہنہ مرد اور عورت 14 فروری کے دن سڑکوں پر نکلتے ہیں اور اجتماعی صورت میں نکلتے ہیں، اور اس دن کو ویلنٹائن ڈے کو بہت زور و شور سے منایا جاتا ہے۔ اجتماعی طور پر ایک مجمع جمع ہوتا ہے، عورتیں بھی برہنہ ہیں، مرد بھی برہنہ ہیں، ایک دوسرے سے برہنہ بالکل اعلانیہ تعلقات قائم کرتے ہیں۔ ہمارے ملک میں تو پھر بھی خفیہ طریقے سے یہ فضا چل رہی ہے، دراصل یہاں ابھی چنگاری آئی ہے، پوری آگ نہیں لگی ہے، ابھی دھواں اٹھ رہا ہے، اور گویا کہ آغاز ہوا ہے۔ ابتدا میں وہاں بھی یہی تھا، شروع میں پھول دینا تھا، پھر اظہار محبت کرنا تھا، پھر اس کے ساتھ دیگر معاملات بنانے تھے،
اور اس کے بعد بڑھتے 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 حیا ختم ہوئی تو اب یہاں تک معاملات پہنچ گئے کہ سرے بازار ویلنٹائن ڈے کے دن وہ لوگ برہنہ ہو کر کے ایک دوسرے سے تعلقات قائم کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں یہ نظام ہے کہ ویلنٹائن ڈے کے دن ایک دوسرے کو وش کر رہے ہیں، پھول دے رہے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی یہ چیز الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ اللہ حفاظت فرمائے پہنچ رہی ہے، ہمارے گھروں تک یہ بات پہنچ رہی ہے، یہ پیغامات پہنچ رہے ہیں، اور ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں علم نہیں ہے، ہم غافل ہیں اپنی بچیوں سے، ہم غافل ہیں اپنے ماتحتوں سے، ہم غافل ہیں وہ لوگ، وہ بچے، وہ بچیاں جو ہماری ماتحتی میں۔ قرآن کریم کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سے تمہارے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے تمہارے ماتحت جو تمہیں اولاد دی ہے وہ کوئی اسی لیے نہیں دی کہ صاحب اب پیدا ہو گئے، اب وہ جو چاہے کرے، جہاں چاہے جائے، جس اسکول میں چاہے پڑھے، جو کچھ چاہے کرے، ایسا نہیں ہے۔ لوگوں تم سے پوچھا جائے گا، اللہ تم سے سوال کرے گا، اللہ تم سے باز پوچھ کرے گا، کیوں تم نے اپنے بچوں اور بچیوں کو لاوارث چھوڑا؟ تم نے ان سے باز پرس کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں نہیں پوچھا اسکول کی چھٹی 1:30 بجے 2 بجے ہو جاتی ہے تو تم 2:30 بجے تک گھر کیوں نہیں پہنچے؟ تم نے کیوں نہیں پوچھا کہ تمہارے اسکول کے جو اٹینڈنس ہے، جو حاضریہ ہے، تم دیکھنے کیوں نہیں گئے کہ ہماری بچی آج کے دن اسکول گئی ہے یا نہیں گئی ہے؟ وہ اسکول میں ہے یا کسی کے ساتھ، کسی الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کسی غیر محرم کے ساتھ کسی پارک میں ہے؟ اور اس طرح کی ویڈیو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی، میرے سامنے بھی آتی ہے، اور یہ عریانیت بڑھ رہی ہے، لیکن ہم سوئے ہوئے، ہماری آنکھوں پر پٹی ہے۔ ہماری آنکھیں کھلتی ہیں کب؟ جب وہ لڑکا کورٹ میرج کر کے اور آپ کی بیٹی کو آپ کی نگرانی سے اور آپ کی آنکھوں کے سامنے سے، آپ کے سینے کے نیچے سے اسے اٹھا کر کے لے جاتا ہے، پھر آپ پیشانی پکڑ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کے پاس کچھ نہیں۔ تو لہذا غور کرنے کی ضرورت ہے، فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کو اپنے دامن میں مضبوطی سے تھام لیجئے، اور یہ عزم اور تہیہ کر لیجئے کہ ہمیں اپنی بیٹیوں سے محبت کرنی ہے، اظہار عقیدت کرنا ہے، پیار کا اظہار کرنا ہے، صاحب خوب کھلائے، خوب پلائے، شرعی لباس پہنائے، مغربی لباس سے کلی اجتناب کرے۔ میں کہتا ہوں، میں اس موقع پر عام طور پہ ایسی بات کہتا ہوں کہ اگر مغربی لباس 500 روپے کا ہے تو آپ شرعی لباس بہترین قسم کا برقع 5000 روپے والا اپنی بیٹی کو لا کر کے دیں۔ آپ یہ کیوں تصور کرتے ہیں کہ اسلامی لباس کوئی کم قیمت والا لا کر کے اس کو دیں گے تو وہ قبول نہیں کرے گی؟ کرے گی۔ آپ اس کو اچھا بہترین قسم کا لباس اظہار محبت کے ساتھ اس کو دیں، آپ اس کو اچھی تربیت دیں، اچھی تہذیب دے، اچھا سلیقہ دے، اچھا شعور دے۔ اس کے ذہن میں یہ بیٹھنا چاہیے کہ میرے والدین مجھے تمام قسم کی برائیوں سے روکتے ہیں۔ آپ اپنی بچیوں کو گھر اسکول میں پڑھائیں اور ان کی حاضریہ چیک کریں، ان پر نگرانی کریں، یہ بالکل ان کے مخالف نہیں ہے، یہ ان کی حمایت میں ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ تو لہذا اس ویلنٹائن ڈے کا تصور کسی طریقے سے بھی بالکل مناسب نہیں ہے، یہ اسلام کے بھی خلاف ہے اور ایک بات تہذیب معاشرے کے بھی خلاف ہے، ملک کے بھی خلاف ہے۔ ہم اپنے ذہنوں سے اس کے تصور کو نکالیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی اس تصور سے بالکل باہر نکالیں۔ یہ بالکل بیہودہ حرکت ہے، بیہودہ نظام ہے، مغربی تہذیب کی طرف سے اس کا آغاز کیا گیا تھا۔ ایک عریانیت کو پھیلانے کے منصوبے کے تحت ہمیں اس منصوبے کو ناکام بنانا ہے، اور اس منصوبے کے تعلق سے قرآن کریم نے جو حکم دیے ہیں، احکامات دیے ہیں، احادیث نبویہ نے جو احکامات دیے ہیں، ان پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔